نکال کے ہاتھ کے اشارے بنا کے اگلاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ کے ولی جو ہیں اس دنیا سے اگلے جہان میں یہ صرف انتقال ہوتے ہیں، مگر جو اپنے مریدوں سے ان کا تعلق جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے مزار پر انوار سے وہ فیض انشاءاللہ وہ جاری رہے گا، صرف لینے والا انداز لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا فیض جو ہے۔ اور ہم نے جو بھائی ہیں میرے شکیل احمد شاہ صاحب، اپنے مٹھو شاہ صاحب اور میں، کیونکہ ہم تو وہ اس مقام تک اس ہستی تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارا اتنا طاقت نہیں ہے، نہ اتنی پرواز ہے۔ ہم نے تو اس گھر کی حضور کی اس در کی نوکری کرنی ہے، مل جل کر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے پاس صرف 2 خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی محمود احمد سعیدی بہت ہی جشیل انداز اور جامعہ نوری مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں، اور بہت ہی میرے ساتھ ان کا بڑا پرانا دوستانہ تعلق بھی ہے۔ میں ان کو خطاب لاجواب کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ آپ زوردار ایک نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے میرے ویر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء، مقام اولیاء۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا صدق اللہ العظیم۔ میم سے محبوب رب کے، ہا سے حاکم عرب و عجم کے، دوسری میم سے مالک سب کے، دال سے داتا دونوں جہاں کے، رحمت ہے ان کی عام، شہد سے میٹھا ہے محمد کا نام۔ وہ پڑھیے سارے ان کی ذات پہ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ٹر گئے یار محبتاں والے، سبحان اللہ، یہ پیچھے تک آواز آنی چاہیے۔ ٹر گئے یار محبتاں والے، تے لے گئے نال وہاسے، دل نہیں لگدا محمد بخشا، جائیے کیڑے پاسے۔ پہ سجا ہاتھ کھبے نو دھووے، تے کھبا سجے نو دھووے، پہ تو بھی کسے دا ہو محمد بخشا، تیرا بھی میں اونچی آواز میں کہہ پہ میں صاحبزادہ سید شکیل احمد صاحب، صاحبزادہ سید نبیل احمد شاہ صاحب اور صاحبزادہ سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب سے تعزیت کرتا ہوں، اور جملہ مریدین اور محبین سے بھی۔ اللہ پاک پیر سید جمیل شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے روحانی فیض کو عام فرمائے۔ میں اپنی بات کو آگے لیتے ہوئے اور چند نکات آپ کے سامنے پیش کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں، لیکن میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اور اس جملے پہ میں نے دیکھنا ہے کہ آپ اس جملے کا ذوق کتنا لیتے ہیں۔ تھوڑی کو آواز کم رکھیں، آواز بے طریقے سے توجہ کیجئے گا جناب۔ نہیں ہے ڈر، اسی جملے پہ میں نے آگے بات بڑھانی ہے۔ نہیں ہے ڈر مجھے دنیا کے کسی زوال کا۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، یہ خاموش بیٹھے ہیں، کہ ان کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ اونچی آواز میں بولیں بس سبحان اللہ تے نہ خرچہ نہ پرچہ، جنت مفت چرچا۔ یہ 5 کلو کا سر ہلا رہے ہو، شٹان کی زبان ہلا دو یار۔ نہیں ہے ڈر، نہیں ہے ڈر مجھے دنیا کے کسی زوال کا،
کسی سوال کا، اے میں دیوانہ ہوں محمد کی آل کا۔ اور پھر توجہ کیجئے گا، علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے احسانات میں سے مجھ پر ایک احسان یہ بھی ہے کہ میں آل نبی کا احترام کرتا ہوں۔ میں آل نبی کا احترام کرتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ جناب والا میں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا پر آتے ہوئے پہلے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ کا بھی مجمع ہے، ایک جنازہ گزرا، میرے آقا نے فرمایا صحابہ فاسنہ علیہ خیرہ، صحابہ اس کے بارے میں فاسنہ علیہ اس کے بارے میں اپنی رائے دو۔ صحابہ کرام نے اس بارے میں اپنی رائے دیتے ہوئے کیا کہا؟ میرے صحابہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ کان ما علمنا یحب اللہ ورسولہ۔ توجہ کرنا، توجہ، جنازہ گزرا ہے، جنازہ، سرکار پوچھتے ہیں اس بندے کی میت کے بارے میں بتاؤ۔ صحابہ نے یک زباں ہو کے کہا کان ما علمنا یحب اللہ ورسولہ، حضور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں یہ جانے والا اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا واجب، واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور جنازہ گزرا، صحابہ اس کے بارے میں بھی رائے دو۔ سنے صحابہ کیا کہنے لگے؟ یار بئس المرء کان فی دین اللہ، حضور یہ جو جا رہا ہے میت کو اٹھائے جا رہے ہیں یہ بندہ بہت برا تھا دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں برا انسان تھا، دین کے معاملے میں برا انسان، نہ اسے حضور سے محبت، نہ حضور کی آل سے محبت، نہ دین سے محبت، نہ صحابہ سے محبت، نہ دین کے کام کرنے سے محبت، دین کے معاملے میں بڑا برا تھا۔ میرے آقا نے سن کے فرمایا واجبت۔ اب صحابہ کو تجسس ہوا، حضور پہلا جنازہ گزرا، آپ نے کہا واجبت، دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے کہا واجبت۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں انتم شہداء اللہ فی الارض، ارے صحابہ تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو، جس کے بارے میں تم نے کہا کہ یہ برا تھا دین کے معاملے میں وہ جہنمی ہے، اور جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا تھا وہ جنتی ہے۔ اب میں جملہ یہاں پر یہ سمجھانا یہ چاہتا تھا، جنازے اٹھتے ہیں، لوگ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن چشمے فلک نے عجیب نظارہ دیکھا، خادم حسین رضوی کا جنازہ اٹھا، لوگوں نے کہا اس کے رسول کا جنازہ جا رہا ہے، اور لوگوں نے اقتدار کو بھی دیکھا، جمیل شاہ کے جنازہ جا رہا تھا، لوگوں نے کہا اس کے رسول کا جنازہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میں بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے اور حضور کی عشق و محبت میں یہ نعرہ لگاتا رہتا ہوں اور لگاؤں گا۔ اس نے کہا لبیک، سارے خاموش بیٹھے رہے، یہی محبت ہے حضور سے۔ ہاتھ نکال کے ہاتھ کے اشارے بنا کے اگلاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور سے محبت، وہ بھی ڈر ڈر کے، وہ بھی ڈر ڈر کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام جا رہے تھے ساتھ، دیوار گرنے لگی، خضر السلام نے دیوار ٹھیک کر دی۔ جناب آپ نے دیوار کیوں ٹھیک کر دی؟ آپ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور یہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اس کو ٹھیک کر دیا ہے۔ کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ توجہ کرنا، میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، مفسرین اس بات کو لکھا
کہ 7ویں پوسٹ 30ویں پوسٹ، فرمایا اس سے پہلے کئی پشتیں پہلے ایک جد امجد اللہ کا ولی گزرا ہے، تو اللہ تعالیٰ 7 پشتوں سے اس جد امجد کی برکت سے اس کی اولاد کی حفاظت فرماتا رہا۔ اس جملے کو ضائع نہ کر دینا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر نبی کی امت میں سے کوئی ولی گزرے، اللہ اس ولی جد امجد کی برکت سے اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اور جو خون رسول ہو، اور جو نبی کی آل میں سے ہو، جو نبی کی اولاد میں سے ہو، اور سوچو اس اولاد میں رب کا کتنا کرم ہوگا۔ اور پھر میں نے جملہ کہا تھا، میں اسی کو لیتے ہوئے بات اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ خواجہ عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے احسانات میں سے مجھ پر ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ میں آل نبی سادات کرام کی تعظیم کرتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب توجہ کرنا، فائدہ کیا اس محبت کا؟ ایک فائدہ تو میں سرکار کی حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، مفہوم حدیث یہ ہے، فرمایا جس بندے نے میری اولاد کے ساتھ کوئی نیکی کی اور اس نے اس کا بدلہ نہ دیا تو میں محمد قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا، قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا۔ اور پھر سنو، آل نبی اولاد علی سے محبت اور ان کی عزت اور خدمت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ گزرے ہیں شیخ الاسلام خواجہ اللہ رکھا رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مرید تھے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے۔ یہ ان کا طریقہ تھا، ان کے ہاتھ میں بیعت کی، پھر ان کی خدمت کرتے رہے، ان کے بچوں کو کندھوں پہ اٹھاتے، ہائے ہائے ہائے، بچوں کو کندھوں پہ اٹھاتے، کبھی کھیلنے کے لیے لے جاتے، کبھی گھر کا سامان لے کر آتے، خدمت کرتے رہے۔ کسی نے ایک دن خواجہ اللہ رکھا سے پوچھا، اے اللہ رکھا، تو نے سیدوں کی اتنی خدمت کی ہے، بتا تجھے انعام کیا ملا ہے؟ سنو، اس اللہ رکھا کہتا ہے، خدا کی عزت کی قسم، خدمت آل نبی کا صلہ مجھے یہ ملا ہے، ہر رات مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے، ہر رات مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہے؟ دیدار مصطفیٰ سے بھی بڑا انعام ہے جو نبی کی نگاہ میں آ جائے۔ اور سنو، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، میں بات کے اختتام کی طرف لا رہا ہوں، توجہ کرو، بیٹھے تھے، مریدین میں بیٹھے ہیں، اور فرمایا مریدو، اے دسو، او بندہ رہنا، بندہ رہے تو کہاں رہے؟ مرید کہا حضرت جی مسجد میں، کہا نہیں، کہا جی حضرت جی حرم میں، کہا نہیں، جنگل میں نہیں، سمندر میں، صحرا میں نہیں۔ وہ بولتے گا، کہا نہیں نہیں حضرت ہن تسی دسو بندہ روے تے کتھے روے؟ تے بایزید بستامی بولے، اوے بندے نے رہنا ہے یا تو کسی دن نگاہ میں روے یا کسی دن دل میں۔ اوے جو رہنا ہے یا تو کسی کی نگاہ میں آ جاؤ یا کسی کے دل میں آ جاؤ۔ اگر مصطفیٰ کی نگاہ میں آنا چاہتے ہو یا دل میں آنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے، آل نبی سے پیار۔ اے سنو، ہمارے استاد محترم علامہ خواجہ مظفر رضوی پولیس نے پکڑا، دھکے دے کے جان لگے، مسکرا پڑے۔ پولیس والے کہنے لگے، سونے مسکران دے کیوں ہو؟ آپ فرمایا، اوہ جنہ دی تسی نوکری کر دے ہو او تانوں نہیں پہ ویک دے، اوہ جنہ دا میں نوکرا محمد دیکھ رانے۔ رہنا ہو تو یا کسی کی نگاہ میں رہو یا دل میں رہو۔ کوٹ مٹھن میں ایک مجذوب رہتا تھا، جیڑا بندہ گزرے وہ پوچھے وہ عید ہو سی کنا، وہ آکے وہ ایک کو پتہ نہیں آج حالی محرم دا مہینہ چلدا پہ ملا ربیع الاول دا پہ ایک والی عید ہی پئی ہے، لوگ کھلیں آکے وہ عید ہی پئی ہے۔
ہن چہرہ گزرے وہ سائیں دسو عید ہو سی کڈا او تھی لوگ مذاق کرن مذاق اڑاویں ایک دی گزر تھیا خواجہ غلام فرید دا ہاتھ پکڑ کے دس سونا دسو عید ہو سی کڈا آپ مسکرا پن فرما اے سوال جا کیتا جوابی بھی منگ دے فرما عید ہو سی کڈا آپ فرمایا وقت پوچھ دی عید ہو سی کڈا کہا سی ہاں دسو عید ہو سی کڈا فرمایا یار مل سی کڈا عید ہو سی کڈا کہا یار مل سی کڈا سونا ول اے بھی دسی ونجو یار مل سی کڈا فرمایا اے مائے مر سی کڈا اب سونا توجہ توجہ عید ہو سی کڈا اور سونا یار آپ فرمایا یار مل سی چڈا ہاسی یار مل سی کڈا فرمایا اے میں مرسی چڈا سونا اے بھی دسو اے میں مرسی کڈا اور فرمایا یار نظر کر سی چڈا اور چڈا یار دی نظر دی سے تیری میں مرنے سے محمد غلام یا رہنا ہو تو یا کسی کی نگاہ میں رہو یا دل میں رہو ہیں یا دل میں رہو بس اسی بات پہ ایک عاشق دا تڑپتا رہتا تھا کہ حضور کے مدینے میں جاؤں ایک دن بحری بیڑا مدینے چل لگا سمندر کے کنارے آ گیا بحری بیڑے میں گھس کر بیٹھ جاتا ہے کہ بحری بیڑا جائے میں بھی ساتھ جاؤں چھپ کے اندر بیٹھا ٹکٹ لینے والا آیا کہا ٹکٹ دو کہا ٹکٹ تو نہیں ہے لیکن حضور سے محبت کرتا ہوں وہ ہاتھ باندھتا ہوں مدینے لے چلو کہا ٹکٹ کے بغیر ہم نہیں لے جا سکتے وہ اٹھنے نہ لگا انہوں نے گھسیٹ کے بیر پھینکا بحری بیڑا چل پڑا آنکھوں سے آنسو آئے منہ اٹھایا کیا مدینے کی طرف اور عرض کی مدینے کے تاجدار امیر آ رہے ہیں غریب کب آئے گا یہ غریب کب آئے گا دیکھتا رہا بحری بیڑا آنکھوں سے اوجھل ہوا پھر اٹھا کہا وضو کروں نماز پڑھوں وضو کر کے آیا اب نماز کے لیے اللہ اکبر کہنے لگا تھا پیچھے کندھے پہ کسی نے ہاتھ مارا پیچھے مڑ کے دیکھا کہا بابا کیا مسئلہ ہے وہ کہا وضو کیا ہے تو نماز یہاں نہ پڑھ کہا یہاں نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں کہا وضو اس کنارے کیا ہے تو نماز مدینے کہا بابا میرے نمک زخموں پہ نمک نہ لگا تو کون ہے کہا میں خضر علیہ السلام ہوں خضر علیہ السلام کہا بابا آپ کیسے آ گئے کہا بات یہ ہے جب بحری بیڑے والوں نے تجھے گھسیٹ کے نیچے ڈالا تھا اور تو بے قرار ہو کے مصطفیٰ کو پکارا رسول اللہ تجھے دیکھ رہے تھے کہا خضر جلدی کر بحری بیڑا بعد میں پہنچے میرے غلام میرے غلام کو پہلے پہنچا پہلے کہا آنکھیں بند کر آنکھ بند کی تھوڑی دیر کھلی کہا آنکھ کھول دیکھا تو مدینہ سامنے تھا اب یہ چل پڑا خضر سلام چلے گئے اس نے کہا میں آگے بھی بعد میں جاتا ہوں بحری بیڑا جو پہنچے گا جنہیں گھسیٹ کے پہنچا ہے ان سے نہ بات کر لوں غصہ بہت تھا آپ رک گیا کافی دیر بعد بحری بیڑا آ گیا وہ اترے دیکھا وہ جسے گھسیٹ کے کنارے پہ پھینکا تھا یہ ہم سے پہلے پہنچا ہوا ہے وہ امیروں نے پکڑیاں اتار دی کیپٹن نے ٹوپی اتار دی قدموں میں رکھ کے ہاتھ باندھ کے کہنے لگے وہ تو ساڑھے تو پہلے کی میں پہنچ جائیں وہ کیندے سہارے پہنچی اس نے کہا وہ امیروں وہ تم دولت کے سہارے پہنچے ہو غریب محمد کے سہارے پہنچے یتیم آتے غریب آندہ یتیم آتے غریب آندہ سہارا یا رسول اللہ اسی نعرے پہ بات ختم ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں حضور کی آل سے محبت کر رہی ہیں یاد رکھیں محبت کریں گے تو حضور انعام دیں گے یہ پیر جمیل شاہ صاحب کا فیض چاہتے ہو اور ان کی نگاہ کرم چاہتے ہو تو ان کی اولاد سے محبت کرنا ان کی دل و جان سے خدمت کرنا اور جو آل نبی کی خدمت کرے گا میرے آقا سے جزا دیں گے میرے آقا سے جزا دیں گے ہاتھ اٹھا کے ایک نعرہ لگائیں لبیک محبت میں لگانا ہے کوئی ڈر نہیں ہے جان جاتی ہے تو مرنا تو وہی ہے کہ نہیں اگر حضور کے نعرہ لگاتے ہوئے موت آ جائے تو پھر کیا بات ہے قبلہ مفتی صاحب
آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پیر جمیل شاہ صاحب کا جو بڑا صاحبزادہ خلیل شاہ صاحب حضرت جب وفات پائے تو وہ میت آنے والی تھی، میں بھی پہلے آ گیا ملاقات کرنے، تو یقین مانیے ان کی زبان پر میں نے دیکھا اللہ اللہ کا ذکر، اور وہ آیت پڑھے تھے والا سوف یوتی کا ربو کا فتردہ، والا سوف یوتی کا ربو کا فتردہ، اور ان کی زبان پر یہ شعر بھی میں نے بیٹے کی وفات پہ سنا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، وہ خدا چاہتا ہے رضائے، ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور ایک نعرہ اور، دل دی ٹھنڈا ککدا چین یا حسین یا حسین، دل دی ٹھنڈا ککدا چین، دل دی ٹھنڈا ککدا چین،